اللہ کے گھر میں آنے کو نہ سمجھی، آج چکھ مزہ، تو نے فجر کو نہ مانا، میں نے تجھے ناشتہ عطا کیا، ظہر کی نہ مانی، دوپہر کا کھانا عطا کیا، پھر عصر کی وقت آواز آئی تو نے نہ مانی، مغرب کے وقت آواز آئی تو نے نہ مانی، میں نے پھر تجھے رات کا کھانا عطا کیا، پھر عشاء کے وقت آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ مؤذن نہ تھکا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا نہ تھکا، لیکن تیرے کانوں پہ جو نہ رینگی، تیرے اوپر اثر نہ ہوا، تو نے بات کو نہ مانا، میں نے تیری نعمتوں کے اندر کمی نہیں کی تھی، میں نے قرآن کے اندر کہا تھا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اوے تو اگر فجر کو بیٹھ جائے، تو ظہر تک عشاء تک میری نعمتوں کو گنتا رہے، لا تحصوها، تو میری نعمتوں کو نہیں گن سکتا، تو میری نعمتوں کو نہیں گن سکتا، پھر تجھے کہیں سے مایوسی ہونے لگی، پھر میرے قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، میری نعمت سے مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا، دنیا میں نے کسی قسم کی تیری نعمت کے اندر کمی نہ کی، تجھے نعمتیں عطا کرتا رہا، آج میں جلال میں ہوں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، آج میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج تم مزہ چکھ، یا اللہ کس چیز کا مزہ چکھوں، فلن نزیدکم الا عذابا، آج تیرے عذاب کے اندر میں زیادتی کرتا جاؤں گا، آج عذاب تھوڑا ہے، کل عذاب زیادہ ہوگا، اگلے دن اور زیادہ ہوگا، اس سے اگلے دن اور زیادہ ہوگا، تیرے عذاب کے اندر اب زیادتی ہوتی جائے گی، تیرا عذاب بڑھتا جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، جنت والے کہیں گے یا اللہ جنت میں ہمیں لے آیا، ہمیں سیر کروانے کے لیے، جی یہ کون ہے؟ یہ تیرا بھائی ہے، یہ کون ہے؟ یہ تیرا باپ ہے، یہ کون ہے؟ یہ تیرا بیٹا ہے، یہ کون ہے؟ یہ تیری بہن ہے، یہ کون ہے؟ یہ تیری ماں ہے، یہ کون ہے؟ یہ تیری بیوی ہے، یہ کون ہے؟ یہ تیری بیٹی ہے۔ پھر جنت والے کہیں گے فی جنات یتساءلون، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ ایک سوال کریں گے، ایک سوال کریں گے، کن لوگوں سے؟ فی جنات یتساءلون، سوال کریں گے عن المجرمین، عن المجرمین، مجرم لوگوں سے، جو جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے، جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، جو جہنم کا مزہ چکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب زیادہ ہوتا جا رہا ہوگا جن کے لیے، وہ اس کا مزہ چکھ رہے ہوں گے، ادھر سے آواز آئے گی فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ اپنے بھائی سے سوال کریں گے، بھائی سے، بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بہن ماں سے، ماں بہن سے، بہن سے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، او لوگو، وہ تمہارے پاس تو مال تھا نا، وہ تمہارے پاس تو کوٹھیاں تھیں، تمہارے پاس تو بنگلے تھے، تمہارے پاس تو گاڑیاں تھیں، تمہارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، تمہارے پاس تو جائیداد تھی، تمہارے پاس تو زمین تھی، تمہارے پاس تو دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، بتاؤ آج تمہارا یہ جسم 3 میل لمبا ہو گیا، آج یہ تمہارا جسم جہنم کی آگ میں 3 میل چوڑا ہو گیا، بتاؤ ما سلککم فی سقر، تمہیں اس آگ میں کون سی چیز ہے جو لے کے آئی، کون سی چیز ہے جو لے کے آئی؟ جہنمی لوگوں کی آنکھیں نیچے ہوں گی، آواز آئے گی، آواز آئے گی قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا پہلا گناہ یہ تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آواز آتی تھی مؤذن کی، ہم کہتے تھے دیکھا جائے گا، ادھر سے آواز آئی دیکھا جائے گا، یہ کام پہلے کروں دیکھا جائے گا۔ وہ میرے بھائی، سردی آنے سے پہلے سردی کے سامان کا انتظام ہو جاتا ہے، سردی آنے سے پہلے سردی سے بچاؤ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ وہ میرے بھائی، سردی آنے سے پہلے بچوں کے گرم اس کے کپڑوں کا انتظام ہو جاتا ہے، تیرے گھر کے اندر اس پردے کا جانوروں کے لیے سردی سے بچاؤ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سردی آئی، ابھی سردی نہیں آئی، تو نے آنے سے پہلے انتظام کر لیا، سردی ابھی ختم نہیں ہوئی، تو نے گرمی کا انتظام کر لیا۔ جس کی استعداد تھی اس نے اپنے گھر کے اندر پنکھا لگایا، اور زیادہ
استطاعت تھی اس نے اپنے گھر کے اندر اے سی لگایا، اور زیادہ استطاعت تھی سہولیات 2 اے سی لگا لیے۔ وہ میرے بھائی کہاں حضور کی امت گم ہو گئی؟ کیوں اپنے اعمال کو چھوڑ دیا؟ ادھر دیکھو، بھائی سے پوچھ رہا ہے، باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، بہن سے پوچھ رہی ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بے نمازی گھر والے اس کو کندھے پہ فوت ہو جاتا ہے، بے نمازی گھر والے کندھے پہ اٹھاتے ہیں، قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں، قبر کی پاتال میں اتارتے ہیں، منو مٹی اوپر ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ابھی توجہ کے ساتھ سننا، ابھی گھر والے گھر میں نہیں پہنچتے، گھر والے اپنے گھر میں نہیں پہنچتے، قبر بے نمازی آدمی کو اتنا زیادہ دباتی ہے، اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی جاتی ہیں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی جاتی ہیں۔ ابھی گھر والے گھر نہیں پہنچتے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمارے لیے یہ مسافر گاہ ہے۔ یہ دنیا کوئی پتہ نہیں کسی وقت ختم ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں کب اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بے نمازی آدمی جب قیامت والے دن اللہ رب العزت حکم دیں گے، کیا حکم دیں گے؟ وہ لوگوں میرے نور کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو جو نور ہوگا لوگ اس کو سجدہ کریں گے۔ جو دنیا میں لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کوشش کریں گے آج ہم بھی سجدہ کر لیں، دل کے اندر آئے گا آج ہم بھی سجدہ کر لیں۔ قرآن مجید نے بڑی عجیب بات بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیں گے مجھے سجدہ کرو، سارے لوگ سجدہ کریں گے، بے نمازی سوچیں گے کاش ہم بھی سجدہ کر لیں۔ قرآن مجید 29واں پارہ سورۃ القلم، اللہ کا قرآن کہتا ہے خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں لوہا ٹھوک دیں گے، آج سجدہ نہیں ہوگا۔ وہ دنیا دارالعمل تھی، تو نے اس دنیا میں بڑے بڑے خواب دیکھے، تو نے اس دنیا میں بڑے اپنے آپ کو دیکھا، میں یہ کام کروں میرا مستقبل بہتر ہو جائے گا، میرا فیوچر بہتر ہو جائے گا، میرا مستقبل بن جائے گا۔ آج نہیں ہے، دارالعمل دنیا تھی، آخرت دارالعمل نہیں ہے۔ آخرت کیا ہے؟ دارالجزا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ دارالجزا ہے۔ آخرت تو بدلے کا گھر ہے، آخرت تو بدلے کا دن ہے۔ اب اعمال کا سلسلہ ختم۔ قرآن مجید میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے خلق الموت والحیات، یہاں ایک بات سمجھے، موت اور زندگی کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کے کیا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھوں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر اچھے اعمال کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، حالانکہ بندے کی زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ میرے اللہ نے اس لیے ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی، الذی خلق الموت، پہلے تمہاری موت ہے، والحیات، اس کے بعد ایک زندگی ہے، پھر اس زندگی کے بعد موت کوئی نہیں ہے۔
اس زندگی کے بعد پھر موت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جنت والے جنت میں دیکھیں گے ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ایسی خوبصورت زندگی، ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، دل میں آئے گا کہ یہ میرے سامنے آ جائے، سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، دل میں آئے گا میں اس کا گوشت کھاؤں، پکا پکایا اس کے سامنے، گوشت بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب گوشت کھا لیا، اب دل میں آیا کہ یہ دوبارہ پرندہ بن کے اڑ جائے، دل میں آیا، زبان پہ نہ آیا، دل پہ آیا۔ اللہ جنت میں ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے، دل میں آیا، اللہ رب العزت اسی وقت اس بندے کے سامنے اس پرندے کو اڑا دیں گے۔ عرض کر رہا تھا قالوا لم نک من المصلین، جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ جہنم میں کیوں آئے؟ کیوں آئے بھائی؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یقین جانیے حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت والے دن بے نمازی آدمی اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ سور کی طرح ہوگا، جو اصلی خنزیر ہے نا، اصلی خنزیر وہ یہ بھی ہوگا، لیکن اس کو حکم ہوگا کن تو ترابا، تو مٹی ہو جا، لیکن یہ اصلی خنزیر ایک سوال کرے گا، سور کیا سوال کرے گا؟ یا اللہ آپ نے ہمیں بنایا، یہ کہاں سے آگے ہمارے ہم شکل، یہ کہاں سے آگے؟ اللہ رب العزت جواب دیں گے تجھے تو میں نے بنایا، تمہیں تو میں نے بنایا، تو میری مخلوق ہے، لیکن ان کو میں نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، 18,000 مخلوقات کا سردار بنایا، لیکن یہ دنیا میں رہ کر کرنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ان کے اوپر فرض کی گئی تھی وہ نماز تھی، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، آج یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے میں نے ان کی صورتوں کو خنزیر کی صورتیں بنا دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں۔ یقین جانیے 24 گھنٹے میں سے 56 یا 57 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل 5 نمازوں کے، 56 یا 57 منٹ اگر آرام کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اگر آرام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے سردار جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی اسے اللہ کے سوا اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، احکام کی پابندی، سجود، رکوع، اس کے علاوہ اور کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک مریض نے سوال کیا حضرت کیا جنت میں نماز ادا کی جائے گی؟ دوسرے ایک لاہور کے بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ میرے بھائی نماز پڑھنے کا وقت دنیا ہے، جنت میں نماز پڑھنے کا بدلہ دیا جائے گا۔ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈا سانس بھرا اور کہنے لگے، اللہ کی محبت میں ڈوب کے جملہ کہا، کہو میرے بھائیوں اگر جنت میں نماز نہ ہوئی تو میرا جنت میں دل کیسے لگے گا؟ اگر جنت میں نماز نہ ہوئی میرا دل کیسے لگے گا؟ اور کہا کہ اگر میرا بس چلا تو میں اللہ رب العزت سے عرض کروں گا، گزارش کروں گا، اللہ مجھے اجازت دو میں ساری اب جنت کی زندگی سجدے میں گزاروں، اب جنت کی زندگی سجدے میں گزاروں۔ اس لیے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پہلا گناہ ان کا، دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ جس آدمی کو سزا دی جائے اس کو بتایا جائے تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ دنیا میں جس آدمی کو سزا دی جائے اس کو بتایا جائے تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو جہنمی لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے تو پہلا گناہ کیا بتائیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری غلطی ہماری کیا تھی؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔
صرف نماز نہیں ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. خدا کی قسم بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے دروازے پہ مسکین چلا جائے، جن کے دروازے پہ مسکین چلا جائے اس کو حالی ہاتھ نہیں لٹاتے. اور بعض بد نصیب ایسے ہیں مسکین چلا جائے باتیں سن کے واپس آ جاتا ہے. صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی تھی. ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا 4 غلطیاں ہیں. وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. 2 بتائی ہیں، 2 انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتاؤں گا. یہیں پہ ایک واقعہ سنیں. آخری بات، صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی تھی. ایک کافر آیا، یا رسول اللہ میں کافر ضرور ہوں لیکن میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے سواری چاہیے. حضور نے کہا او میرے صحابہ، آج مجھے کون سواری دینا چاہتا ہے؟ کل جنت میں اس کے بدلے میں بہترین سواری ادا کروں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں دیتا ہوں. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ کافر ضرور ہوں، میرے پاس کپڑا نہیں ہے. حضور نے دوسرے صحابی سے کہا پھر یہ اعلان کیا آج کون کپڑا دیتا ہے؟ ایک صحابی نے اپنی چادر دے دی. توجہ فرمانا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ کافر ضرور ہوں، کافر ضرور ہوں لیکن میرا پیٹ خالی ہے، میں نے کھایا کچھ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ آج کون ہے جو مجھ محمد کو کھانا دے گا؟ یقین جانو 300 صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. حضور نے ایک دفعہ اعلان فرمایا، دوسری دفعہ اعلان فرمایا، تیسری دفعہ اعلان فرمایا. 300 صحابہ ہیں، کوئی صحابی بھی نہیں بولتا. 300 صحابہ ہیں، سارے کے سارے فاقے کاٹ رہے ہیں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وہ آدمی وہ کافر آ جا، میں تجھے ایک ایسے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں جس دروازے پہ جانے والا کبھی واپس نہیں آیا کرتا. لیکن یہ یاد رکھیں مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے. بطور وسیلہ بنایا تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں جو دروازہ بہت سخیوں کا دروازہ ہے. بہت مختصر کر رہا ہوں. آج تجھے لے کے جاتا ہوں ایک ایسے دروازے پہ جس دروازے سے کبھی کوئی آدمی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھتے ہیں دروازہ کس کا ہے؟ دروازہ حضور کی بیٹی علی کی بیوی حسنین کی ماں فاطمہ کا ہے. دروازہ کس کا ہے؟ اماں فاطمہ کا دروازہ ہے. سلیمان فارسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، یہ کافر حضور کی مجلس میں آیا اور یہ کافر بھوکا ہے، یہ کھانا کھانا چاہتا ہے. تمام کے تمام صحابہ فاقوں میں ہیں. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں سلیمان وہ دیکھ حسن و حسین کی طرف دیکھ، 7 دن کا فاقہ ہے، 7 دن ہو گئے ہیں، حسن و حسین نے کوئی چیز نہیں کھائی. حسن و حسین کی حالت دیکھ تو. نبوت کی لخت جگر ہے. آج ہمیں صرف حضرت حسین کا کربلا کی زندگی سنائی جاتی ہے. حضرت حسین نے 63 سال، بعض روایات میں آتا ہے 65 سال زندگی گزاری ہے. پچھلی زندگی نہیں سنائی جاتی. پچھلی زندگی سنائی جائے تو پتہ چلے حسین کون تھے. اس لیے کوشش کریں پورا سال حضرت حسین کا ذکر کریں. حضرت سلیمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے فاطمہ میں جاتا ہوں، لیکن بیٹی کس کی تھی، بیوی کس کی تھی، ماں کس کی تھی؟ سلیمان فارسی واپس جانے لگے. آواز دی سلیمان رک جا. جی فاطمہ کیا کہتی ہو؟ سلیمان یہ لے لے، میرا دوپٹہ لے لے، یہ جا کے بازار میں رکھ دے اور اس سے کہہ دے کہ جو لے کے آئے اور اس کو جو لے کے مجھے دے، میں
کافر کو کھانا کھلا دو. کون کہہ رہی ہیں؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہو، کوئی مسلمان بھائی قرضہ لینے کے لیے آ جائے نا، کہتے ہیں جی اگر تو اس کا کوئی رشتہ دار یورپ میں ہو پھر تو یہ ہمیں دے گا واپس. اب یہ غریب آدمی واپس کہاں سے کرے گا؟ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، قرضہ حسنہ کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، شاید اگر پتہ چل جائے ہم قرض لے کر کسی کو قرض حسنہ دیں. کہا اچھا، حضرت فاطمہ سے دوپٹہ لیا، چادر لی، بازار میں جس آدمی سے جو خریدنے تھے وہ آدمی یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا. آج فاطمہ، حسن، حسین، حضور، صدیق، فاروق، عثمان، معاویہ، طلحہ، زبیر، واقعات ہم سناتے ہیں، سنتے ہیں، اثر کوئی نہیں ہوتا، عمل کوئی نہیں ہوتا. یہودی نے دیکھا چادر کس کی ہے، بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں. یہودی نے چادر دیکھی، خدا کی قسم روایات میں آتا ہے یہودی نے دارو کتاب رونا شروع کر دیا. یہودی ادھر اپنے گلے سے جو ڈالتا ہے ادھر روتا ہے، جو ڈالتا ہے روتا ہے. سلیمان پوچھتے ہیں بھائی بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں، یہودی کہتا ہے کہ میں تورات کا عالم ہوں، میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے آخری نبی میں، آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام محمد ہوگا، اس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ یوں چادر کسی اس کے دروازے پہ آنے والے سائل کو وہ اپنی چادر دے گی، اس چادر کو دے لو اور اپنا پیٹ بھر لو. یہودی کہے گا، یہودی کہتا ہے سلیمان جو لے جا، لیکن جو بعد میں فاطمہ کے گھر میں دینا، پہلے مجھے محمد عربی کی محفل میں لے جا، میں اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے دو باتیں بیان کی. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں آئے؟ پہلی وجہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. انشاءاللہ العزیز اب دو آگے ان کے گناہ جو جہنمی لوگ بتائیں گے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا. کوشش کیا کریں جلدی آ جایا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز مردوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی، اور میری معزز ماں بہنوں کو گھر میں ادا کرنے کی توفیق